الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ آج کے اس محدود اور مختصر سے وقت میں آپ ناظرین کے سامنے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی ضروری موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع ہے بیٹی کی اسلام میں کیا شان و عظمت ہے۔ بیٹی کے متعلق انشاءاللہ آج کا موضوع ہوگا۔ اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے بالعموم خواتین کے متعلق بہت زیادہ آیت کریمہ نازل فرمائیں، جس میں ان کی فضیلت، ان کی اہمیت اس کو واضح کیا گیا، اور بالخصوص بیٹیوں کے متعلق بھی ہمیں بہت زیادہ آیت کریمہ ملتی ہیں، جس میں سے ایک آیت کریمہ وہ ہے جسے سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اللہ اکبر۔ وہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ناظرین غور فرمائیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پہلے فوقیت کس کو دی؟ بیٹیوں کو، اور اس کے بعد بیٹوں کا ذکر کیا، اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو بیٹوں پر مقدم رکھا، اللہ اکبر۔ جن کو اہل جاہلیت مؤخر کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو مقدم رکھا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود اسلام میں بیٹیوں کی شان و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں جو مشرکین تھے، ان کی جو بری عادات تھیں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ایام جاہلیت کی، اسلام سے پہلے کی۔ رک جائیے، ذرا غور تو کریں، کیا آج ایسا نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ ہیں آج بھی جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے، اور آگے فرمایا اس بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ آیا ذلت کے باوجود اس کو اپنے پاس رکھ لے یا اسے مٹی میں دفن کر دے، ٹھونس دے مٹی کے اندر۔ آگاہ رہو کہ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے، اللہ اکبر۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اور بھائیوں، پورے قرآن کو کھول کر دیکھ لیں، فضیلت بیان کی گئی ہے کس کی؟ بیٹیوں کی۔ آپ کو کہیں پر بھی بیٹے کی فضیلت نظر نہیں آئے گی، بیٹے کی شان میں آپ کو کہیں قصیدہ نظر نہیں آئے گا، کہیں تعریف نظر نہیں آئے گی۔ جہاں پر بھی احکامات ملیں گے
تاکید ملے گی، حکم ملے گا کس کے لیے؟ بیٹیوں کے لیے۔ اللہ اکبر! غور کریں کہ اللہ کے نزدیک کیا شان ہے بیٹیوں کی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر خفا ہونا جاہلانہ عادات میں شامل ہے، وہ آدمی جاہل کہلائے گا۔ اللہ اکبر! اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ پہلے عرض کیا، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیٹی کی شان میں آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقیات صالحات آپ کے رب کے ہاں ثواب میں اور امید میں زیادہ بہتر ہیں۔ غور فرمائیں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے الباقیات الصالحات کو ثواب اور امید کے لحاظ سے مال اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا۔ باقیات الصالحات کو مال اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ الباقیات الصالحات اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر! اللہ مفسرین اکرام پر لاکھوں رحمت کرے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر! وہ فرماتے ہیں کہ نیک بیٹیاں اللہ کے ہاں اپنے احسان کرنے والے باپوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہیں۔ جو ان کے والدین ہیں ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کی شان و عظمت میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو مبارکبادی ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو علماء امت وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مبارکباد دینی ہے تو بیٹے کی ولادت پر بھی دے اور بیٹی کی ولادت پر بھی دے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی ولادت پہ تو بڑھ چڑھ کے مبارکباد دی جا رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو بیٹی پہ کون سی مبارکباد دینی ہے؟ بیٹیوں پہ کون دیتا ہے مبارکباد؟ اللہ تجھے ہدایت دے۔ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ مبارکباد دونوں کے لیے ہے یا پھر دونوں کے لیے نہیں ہے۔ مبارکباد دینی ہے تو دونوں کے لیے دیں، نہیں تو کسی کے لیے بھی نہ دیں، تاکہ وہ طریقہ جاہلیت سے بچ جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو طریقہ جاہلیت سے بچ جائے گا، نہیں تو جاہلیت کے طریقے میں اس کا شمار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا۔ امام احمد اپنی کتاب المسند میں نقل کرتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیاں ہیں ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تکرہوا البنات، سنو بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ مُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتِ، بیٹیاں جو ہیں وہ تو پیار کرنے والیاں ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ والغالیات، اور بیٹیاں بہت قیمتی چیز ہوتی ہیں۔ غور کریں، بیٹوں کا ذکر نہیں آ رہا، پیار کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ بیٹیاں۔ اور حقیقت ہے ہم اپنی عام زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں جب عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں
بیمار ہو جاتے ہیں، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو غم گساری کون کرتا ہے؟ بھاگ بھاگ کے کون آ رہا ہوتا ہے؟ ان کا خیال کون رکھ رہا ہوتا ہے؟ بیٹیاں سسرال کی باتیں بھی سنتی ہیں، شوہر کی باتیں بھی سنتی ہیں، لیکن والدین کے لیے ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، ان کی قدر کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیٹیوں سے نفرت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارے ایک بات ہم کیوں نہیں سمجھتے، اگر اللہ کے نزدیک بیٹے بیٹیوں سے زیادہ قیمتی ہوتے، زیادہ شان و عظمت والے ہوتے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو 4 بیٹیاں تھیں، یہ نبی کتنا محبوب اپنے رب کو، کیا شان ہے رب کے پاس اس محبوب کی، 4 بیٹیاں، اللہ اکبر۔ اور آپ کی محبت ہر بیٹی کے ساتھ، اگر ہم سیرت کی کتابوں کو کھولیں تو امت کی تربیت فرمائی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ جنگ بدر کون بھول سکتا ہے، جب قیدیوں کو پکڑا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی ہیں اگر یہ فدیہ ادا کر دیں تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ ان قیدیوں میں ابو العاص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب کے شوہر تھے، وہ بھی پکڑے گئے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، اور حضرت زینب کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ مکے سے جو لوگ آ رہے تھے انہیں فدیہ دے کے بھیجتے کہ ہمارے شوہر کو رہا کروا دیں۔ تو کیا کیا انہوں نے، ان کی والدہ نے ان کو ایک ہار دیا تھا اپنی بیٹی کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، وہ ہار بھجواتی ہیں وہ فدیہ کے طور پر تاکہ ان کے شوہر کو آزاد کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آتا ہے تو آپ پہچان جاتے ہیں یہ تو ان کی زوجہ محترمہ کا ہار ہے، آپ پر رقت طاری ہو جاتی ہے، بہت پیار کرتے تھے اپنی اس بیوی سے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میری بیٹی نے اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے ہار فدیے میں بھیجا ہے۔ صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص کو ایسے ہی آپ چھوڑ دیں، فدیہ لینے کی ضرورت نہیں، اور یہ ہار بھی واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا ابو العاص سے کہ دیکھو، کیونکہ وہ مشرکین تھے، مشرکین میں سے تھے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی، کہ تم بس ایک وعدہ کرو کہ واپس جانے کے بعد میری بیٹی کو یہاں روانہ کر دو گے، میرے پاس بھیج دو گے۔ اس نے وعدہ کیا اور بعد میں یہ وعدہ پورا بھی کیا۔ حضرت فاطمہ کا معاملہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو گھر تھوڑے فاصلے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بیٹی کا گھر فاصلے پہ ہو، اپنے برابر میں حجرہ دلوایا۔ اور طریقہ کار کیا تھا محبت کا کہ جب کہیں جا رہے ہوتے تھے سب سے ملتے تھے اور سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے، اور جب آتے سفر سے واپس تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے۔ محبت کا اندازہ لگائیں محبت کا، یہ ہے محبت، یہ تربیت ہو رہی امت کی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں سے یہ معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ قدوہ ہیں، آپ نے اپنی سنت کو چھوڑا ہے۔ تو باپ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین، کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، نباتات کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو بیٹی ہیں ان کے لیے آپ رحمت نہ بن کے آئیں؟ آپ کی بعثت سے پہلے بیٹیوں کا کیا حال تھا؟ زندہ انہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے آنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جو بیٹیاں تھیں انہیں عزت و تکریم ملی، عزت و تکریم ملی انہیں،
ان کی شان و عظمت کو واضح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بھائیوں، بیٹیوں کی جو شان و عظمت ہے اسے بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، امت کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے اسے ایک نسخہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا نسخہ ہے؟ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، کئی بار سن چکے ہوں گے، تذکیر کے لیے سن لیجئے۔ فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، یعنی ان سے محبت کرے، ان پر احسان کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق انہیں کھلائے پہنائے، اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ وہ بچیاں اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان آگ جو ہے نا اس سے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے بھائیوں، غور کریں ذرا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام حاکم نے اسے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی شدت، سختی اور خوشی پر صبر کرے، یعنی ہر حالات میں بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان سے محبت کرے، احسان کرے، نیک سلوک کرے، ان بیٹیوں سے شفقت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کتنی بیٹیاں؟ 3۔ صحابہ جب یہ بات سنتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ او اثنان، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، ضروری تو نہیں سب کی 3 بیٹیاں ہوں، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا او اثنان، کوئی بات نہیں، جس کی 2 ہیں اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ ساتھی پھر عرض کرتا ہے، اللہ کی لاکھوں رحمتیں حضرات صحابہ پر، کتنے پیارے پیارے سوال کرتے تھے، انہوں نے سوال کیے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا آج علم کی شکل میں، بشارت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ عرض کرتا ہے، او واحدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ او واحدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں اگر اس کی ایک بیٹی ہے اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو کتنی بڑی بشارت مل رہی ہے، بس یقین کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے ارشاد فرما رہے ہیں، خود کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارا نبی، یہ ہمارا رسول جو کچھ تمہیں بتلاتا ہے ہماری طرف سے وہی آتی ہے۔ یہ خوشخبریاں اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں بیٹی کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی ہمسائیگی مل جائے، چھوٹی بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کی صحبت نصیب ہو جائے تو نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ چلیے اس بات کو ایک حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم خاص بھی ہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش کی اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ، آپ نے یوں اشارہ کیا، ایک ساتھ ہوں گے، 2 انگلی جس طرح برابر ہیں، میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ حضور نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ساتھ میں ملایا۔ اللہ اکبر۔
کیا شان ہے بیٹیوں کی۔ یہاں بلوغت سے مراد کیا ہے؟ بلوغت سے مراد یہ نہیں کہ بچی کے مخصوص بیماری کے دن آگے تو وہ بلوغت کو پہنچ گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ والد کی کفالت سے بے نیاز ہو جائے، والد کی کفالت سے بے نیاز ہو جائے۔ اور عورتیں اپنے والد کی کفالت سے کب بے نیاز ہوتی ہیں؟ جب اپنے شوہروں کے ساتھ ازواجی زندگی گزارنا شروع کرتی ہیں، یعنی جب اپنے شوہروں کے گھر چلی جاتی ہیں تب اپنے والد کی کفالت سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں بیٹیوں کو کفالت و تربیت کرنے والے کا مقام کس قدر بلند ہے، سبحان اللہ۔ وہی بیٹیاں جو پہلے لوگوں کی نگاہ میں شرم و عار کا معجب تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سعادت کا وسیلہ بن گئیں۔ اس بارے میں ایک اور اہم بات یہ کہ بیٹیاں صرف باپ کے لیے خوشخبری نہیں ہیں، باپ کے لیے سعادت و رحمت نہیں ہے، بلکہ ماؤں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ بیٹیاں ماؤں کے لیے بھی باعث سعادت ہیں، باعث رحمت ہیں۔ الحمدللہ سنت مطہرہ سے یہ بات بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ بیٹیاں اپنی ماں کے لیے بھی جنت میں جانے کا سبب ہیں، بیٹیاں اپنی ماں کے لیے بھی جنت میں جانے کا سبب ہیں اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب ہیں، ماؤں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت میرے پاس آئی، میرے گھر میں، کس کے پاس؟ اماں عائشہ کے پاس، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرام کے طور پر اس عورت کو 3 کھجوریں دیتی ہیں، ایک اس کے لیے، 2 اس کی بیٹیوں کے لیے۔ بچیاں تھیں، انہوں نے جلدی جلدی کھجوریں کھا لیں، ماں کی کھجور ابھی مٹھی میں ہے۔ اپنی کھجوریں کھانے کے بعد وہ ماں کی طرف پھر دیکھ رہی ہیں کہ جو تیرے ہاتھ میں کھجور ہے وہ بھی ہمیں دے دے۔ اور غربت افلاس کا دور تھا، ایک کھجور کی بھی بڑی اہمیت ہوتی تھی فقر و فاقہ میں۔ اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا اپنی اس بیٹی کو دے دیا، آدھا اپنی اس بیٹی کو دے دیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جو یہ قربانی تھی اس کو دیکھ رہی ہیں۔ پھر وہ عورت چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، میں نے 3 کھجوریں دیں اور یہ معاملہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ویسے تو آپ کی ہر بات سننے کے قابل ہے، لیکن اس بات کو چاہوں گا خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ نے اس کے لیے اس عمل کی وجہ سے جنت کو اس پر واجب کر دیا۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، لیکن اصل بات ہے قربانی کی، بچیوں کے لیے ماں کی محبت کی۔ خود بھوکی رہ گئی، خود نہیں کھائی، اور اپنی کھجور بھی دونوں بچیوں کو اس نے دے دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے، اور اس عمل کے سبب اللہ نے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ کتنا معمولی سا۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ماؤں کی خیر نہیں ہوتی، ماؤں کے کپڑے، ماؤں کی جوتیاں، اور خاص طور پہ جو میک اپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو برباد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی چیز سلامت نہیں بچتی۔ لیکن ماؤں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، اگر بچیوں کے لیے وہ قربانی دینے والی بن جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے مدینے والے نے کتنی بڑی بشارت دی ہے۔ جنت کو واجب کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت میں بیٹی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس بارے میں ہمیں کتنی حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کا حکم لیے بغیر نہ کیا جائے
بیوہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے اور دوشیزہ کا نکاح اس کی اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ جو کنواری بچی ہے اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ اس بات کو سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَكَيْفَ اِذْنُهَا، یا رسول اللہ ہم دوشیزہ سے اجازت کیسے لیں؟ حضور نے فرمایا ان تسکت، وہ یہ کہ وہ اگر خاموش رہے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتی ہیں تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان البکر تستحی، اے اللہ کے رسول دوشیزہ تو شرماتی ہے، اسے تو شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت، اس کا سکوت ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے۔ بھائیو اس بارے میں دو باتیں بڑی توجہ طلب ہیں جو کہ علماء امت نے بتلائیں۔ پہلی بات، بیٹی سے اجازت کب لی جائے؟ بیٹی سے اجازت، سوال واضح ہے نا، بیٹی سے اجازت کب لی جائے کہ بھئی تیرا نکاح ہو رہا ہے، تیری شادی ہو رہی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بارات آ چکی ہے، مہمان آ چکے ہیں، اب وہ رجسٹر لے جا کر بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے نکاح قبول ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ موقع مناسب ہے؟ اگر خدا نخواستہ بیٹی نے اس وقت کہہ دیا کہ مجھے قبول نہیں تو کیا ہوگا؟ والدین کی عزت باقی بچے گی؟ کتنی پریشانی ہو جائے گی؟ غور کریں ذرا۔ اور ہمارے یہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خاموش رہتی، اسے پسند نہیں ہے تو اپنے حق سے بیچاری محروم ہو گئی، زیادتی ہو گئی۔ درست طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں درست طریقہ یہ ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت ابھی بات چیت چلنی ہے، پہلے بیٹی سے پوچھ لیا جائے بیٹا یہ رشتہ آیا ہے، لڑکا ایسا ایسا ہے، خاندان ایسا ایسا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر بچی تیار ہوتی ہے تو بات کو آگے بڑھایا جائے، پھر جب نکاح کا وقت آئے گا تو یہ رسمی کارروائی ہوگی، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ لیکن عین موقع پہ جب پوچھا جاتا ہے تو کبھی کبھی بہت بڑی پریشانی جو ہے والدین اس میں گھر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوشیزہ کی خاموشی کا جو معنی ہے اس کے لیے اس کو وعدہ کر دینا چاہیے۔ اس بارے میں امام قرطبی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات تحریر فرمائی ہے کہ دوشیزہ کو پہلے سمجھا دیا جائے کہ دیکھو جب تم سے پوچھا جائے گا اگر تم خاموش رہو گی تو اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ تم راضی ہو اس رشتے پہ، اگر تم راضی نہیں ہو تو فوراً انکار کر دینا۔ اگر راضی نہیں ہو جب بھی خاموش رہو گی تو رضاعت میں آ جائے، وہ تو یہی پتہ لگے گا راضی ہو چکی ہے۔ اگر راضی خاموش رہو گی تو یہ تمہاری رضا ہے، رضا نہیں ہے تو جواب دے دو کہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ یہ اچھی یاد دہانی ہے۔ بھائیو اسی طرح بیٹی کی اسلام میں جو شان و عظمت ہے اس کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ دوشیزہ کی اجازت کے خلاف کیا ہوا نکاح، جو زبردستی نکاح کیا جاتا ہے، اسے اسلام میں مردود قرار دیا گیا ہے، وہ باطل ہے۔ یعنی اگر کوئی والد یا اس کی عدم موجودگی میں کوئی اور ولی، والد نہیں اس کا بھائی، ولی تو وہی ہوا نا، اگر وہ اس کی مرضی کے خلاف زبردستی نکاح کر دیتا ہے، خواہ وہ بیوہ ہو یا دوشیزہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ نقل کرتے ہیں، حضرت خنسہ بنت خدام انصاریہ بیان کرتی ہیں ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، تب وہ بیوہ تھیں اور انہیں یہ نکاح پسند نہیں تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا اور مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو فسخ کر دیا، نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایک دوشیزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کیا ہے اور وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا کہ تیری مرضی، تو بسے یا نہ بسے، تیری مرضی۔
اور بھائیو اس بارے میں ایک ضروری تنبیہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو گھر کے ولی ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بچی ناسمجھ ہے، اسے اپنا اچھا برا نہیں پتا، ہم جانتے ہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچی کی ہم نے خیر خواہی میں کیا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بات کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام میں جہاں بیٹی کی اتنی شان و عظمت ہے، بیٹی کے جہاں اتنے زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر اسلام نے بیٹی پر بھی کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ نہیں کہ سب پابندیاں صرف والدین کے لیے ہیں، ولی کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں بیٹی کی بڑی شان و عظمت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن اسلام نے کچھ پابندیاں بیٹی پر بھی لگائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ بیٹی خواہ دوشیزہ ہو یا بیوہ، اسے اس بات کا قطعی طور پر حق نہیں کہ وہ اپنے ولی کے بغیر، ولی کون ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یا جو ذمہ دار ہے اس کے بغیر خود ہی اپنا نکاح کر لے۔ جیسا اللہ معاف کرے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کورٹ میں جا کے کورٹ میرج وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ یا کسی اور کی وساطت سے، جیسے دوست وغیرہ مل کے یہ کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا نکاح الا بولی، فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ولی کے بغیر خود نکاح کیا فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا نکاح باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کردہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے، خواہ وہ دیہاتی ہو، خواہ وہ شہری ہو، ان پڑھ ہو، پڑھی لکھی ہو، غریب ہو یا امیر ہو، دوشیزہ ہو یا بیوہ ہو، آپ کا یہ حکم تمام عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح بیٹیوں پر ماں باپ اور خاندان کی عزت و عفت کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اسلام عائد کرتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ماں باپ اور خاندان کا سر شرم سے جھک جائے۔ کتنی بیٹیاں ایسی نہیں کہ ماں باپ جس انداز سے بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری تربیت بھی ایسی ہی ہو۔ بیٹے پڑھنے کے لیے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، بیٹیاں بھی ضد کرتی ہیں ہم بھی جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی خاطر خواہ انتظام ہے تو الگ بات ہے، لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جو حقوق اس بارے میں لڑکوں کو حاصل ہے وہ لڑکیوں کو بھی ہوں، ایسی بات نہیں بھائیو۔ لڑکیوں کی عزت و عفت کی اسلام نے بڑی حفاظت کی ہے، تعلیم سے منع نہیں کیا، ترقی سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے حدود اور قیود دے دی ہیں، اس کو پامال نہ کیا جائے، عزت و عفت کی حفاظت کی جائے۔ کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں کانچ کی گڑیاں ہوتی ہیں میرے بھائیو۔ لڑکوں کا کیا ہے، بال کی طرح ٹھپے کھا کے اپنی جگہ پہ پھر رک جائے گا۔ بچیاں جو ہیں ایک بار اگر ہاتھ سے چھوٹا اور کانچ ٹوٹ گیا تو دوبارہ جڑ سکتا ہے، جڑ بھی جائے گا تو پھر بھی لکیریں نظر آ رہی ہیں اس کی جڑنے کی۔ بہت نازک معاملہ ہے یہ، اسلام نے اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے، یہاں پر وقت نہیں بات کرنے کا۔ بات مختصر یہ ہے کہ بچیوں کو اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی جو عزت ہے اس کا بہت زیادہ پاس ہونا چاہیے اس بارے میں۔ اور اس میں ایک اور بات کہتا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ کیا ہماری بیٹیاں بس وہی بیٹیاں ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جو ہم دوسروں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں۔ کسی کا وہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے اللہ کے فضل سے اللہ پر بھروسہ کیا اور تم پر بھروسہ کیا اور اپنی بیٹی تمہارے گھر بھیج دی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں اپنے گھر میں سکھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، تو میرے بھائیوں بہت ضروری ہے یہ کہ جو دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے آپ اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں، اتنی محبت دیں، اتنا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔
اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ دوسروں کے سینوں کو ٹھنڈا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے سینوں کو ٹھنڈا رکھے گا۔ بہت ضروری بات ہے یہ، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہدیہ، تحفہ، اس میں بیٹی کا حصہ بیٹے کے برابر ہونا چاہیے۔ وراثت میں بیٹی اور بیٹا برابر ہیں؟ جی نہیں، بیٹے کو ڈبل ملتا ہے اور بیٹی کو آدھا ملتا ہے۔ لیکن جب کوئی ہدیہ دینے کی بات آ جائے اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ برابر ہے۔ اور کتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں، جس میں سے ایک مثال وہ ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ بہت مشہور صحابی حضرت نعمان بن بشیر، وہ اپنے بیٹے کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس کو میں نے کچھ ہدیہ دیا ہے اور میری بیوی کی یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو اس پہ گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کیا تیری اور اولاد بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں، روایات میں آتا ہے ان کی ایک بیٹی اور تھی۔ فرمایا تو نے اپنی سب اولادوں کو یہ ہدیہ دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اپنے صرف بیٹے کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس پر تیرے ساتھ شاہد نہیں ہو سکتا، یہ بات باطل ہے، یہ غلط ہے بات، مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ، کیونکہ بے شک میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس کو کیا کہا گیا؟ ظلم کہا گیا۔ ہدیہ جو ہے وہ اگر بیٹے کو دینا ہے تو بیٹی کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ شادی کے بعد بھی حسن سلوک بیٹی کے ساتھ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شادیاں کر دیں، اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی، ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی ہم سے راضی ہو جائے، بیٹیاں اپنے گھر والی بھی ہو گئیں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کر سکتے ہیں، ضرور کریں، ہدیہ وغیرہ دیتے رہیں، بہت اجر و ثواب ہے اس کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی کا بیٹا اس کے پاس آتا ہے۔ وہ صحابی کیا کرتا ہے، اپنے بیٹے کا ماتھا چومتا ہے اور اس کو اپنے دائیں طرف بٹھا لیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس کی بیٹی بھی آ جاتی ہے، وہ بھی چھوٹی سی ہے، صحابی اس کو یوں کھینچ کے اور ایک طرف بٹھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تو نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا، اور بیٹی آئی اس کا بازو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا، تو نے ان میں عدل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو عدل کیا ہے کہ بیٹی کا بھی ماتھا چومنا چاہیے، اسے بھی اسی پیار سے اپنے پاس بٹھانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بھائیوں، بیٹی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا وراثت میں حصہ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے علاقے میں، خاص طور پہ، اور سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیا کہتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی، بہت زیور دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اب اس کا کیا حصہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو فرض قرار دیا ہے کہ بیٹی کا حصہ وراثت میں ہے۔ آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سکھی رہ جائیں گے؟ آپ بیٹی کا حق مار کے اس دنیا سے چلے گئے، قبر میں چلے گئے، بیٹوں کو راضی کر دیا، خوش کر دیا، لیکن خود عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ہوئی، حق تلفی ہو گئی، بیٹیوں کا حق مار دیا تو نے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹیوں کو ان کا حق دو، اور ترتیب بھی بتلا دی گئی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتے ہیں۔ کون وصیت فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر آیا، کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کی نسبت دونا ہے، یعنی آدھا حصہ لڑکی کو ملے گا اس میں سے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے بیٹیوں کی جو قدر و منزلت، شان و عظمت ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ان سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں اس سے پہلے کوئی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ